2024 میں افواج پاکستان کے آرمی چیف کی زیر قیادت پاکستان کے لیے بے مثال خدمات، ریاست پاکستان کی واضح پالیسی کی بدولت رواں سال آپریشنز میں اہم کامیابیاں ملی۔ آرمی چیف دہشت گردوں، خوارج اور سہولت کاروں بارے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملکی معاشی استحکام میں بھی افواج پاکستان سیاسی قیادت کے پیش آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت رواں سال پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ، SIFC کی معاونت سے متعدد بین الاقوامی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مستحکم ہوئے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھی رواں سال بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے رواں سال قانون سازی کی۔ کراچی میں 6 روز سے جاری دھرنے پر پولیس کا ایکشن، 6 مقامات سے دھرنے ختم کرا دیے پولیس کی۔ عباس ٹاؤن میں کارروائی، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، احتجاجی ٹینٹ اکھاڑ دیے۔ پولیس نے مظاہرین کو تتر بتر کر کے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر جاری احتجاج ختم کرا دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام مقامات سے احتجاج ختم کروا دیے۔ جوہر موڑ اور 5 اسٹار چورنگی کے قریب احتجاج ختم ہونے سے ٹریفک بحال۔ شمس الدین عظیمی روڈ کے DA فلیٹ جانب سرجانی روڈ پر بھی احتجاج ختم۔ نواب صدیق علی خان روڈ چورنگی ناظم آباد نمبر 1 پر بھی احتجاج ختم۔ شاہراہ پاکستان مین عائشہ منزل چورنگی پر بھی احتجاج ختم، روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کامران چورنگی پر بھی احتجاج ختم کروانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ شہر قائد کے کچھ مقامات پر احتجاج اب بھی جاری۔ MA جناح روڈ کیپری سنیما کی طرف جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ یونیورسٹی روڈ میٹرو شاپنگ سینٹر نیپا کی طرف جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ احتجاج کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ کرم اور پارا چنار کے عوام کو مستقل امن کی امید، علاقے میں قیام امن کے لیے کمشنر ہاؤس کو ہارٹ میں آج پھر جرگا، معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان۔ تل پارا چنار شاہدہ کو بند ہوئے 3 ماہ مکمل ہو گئے، علاقے میں اشیاء خورنوش اور ایندھن کی قلت۔ راستے کی بندش کے خلاف پارا چنار سمیت ملک کے دیگر شہروں میں دھرنے جاری۔ ادھر کرم میں امن کے لیے گرینڈ جرگے میں فریقین میں معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق امن معاہدے میں بنکرز کا خاتمہ اور بھاری اسلحہ جمع کرنے کی شک شامل۔ تل پارا چنار روڈ پر نقل و حرکت قافلے کی شکل میں ہوگی۔ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو کارروائی صرف حکومت کرے گی۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں دونوں فریق تقریباً تمام نکات پر متفق ہیں۔ بنکرز اور اسلحے کے خاتمے سے علاقے میں مکمل امن قائم ہوگا۔ آج ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کو اڑان پاکستان بڑی ایپٹلی کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اس وقت ملک میں آ چکی ہے اور ایک فاؤنڈیشن بن چکی ہے، اس فاؤنڈیشن کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے ٹوورڈ سسٹینیبل گروتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے اڑان پاکستان پروگرام 5 سال میں ملک کو بہترین مقام پر پہنچائے گا۔ آج ہمارے لیے معاشی تاریخ کا اہم دن ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی، نجی سیکٹر کو اب ملک چلانا ہوگا۔ آج ہم اکنامک پلان لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز شروع کی ہیں۔ پبلک فائنانس میں گورنمنٹ کے خرچے کم کرنے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ملک کو اس وقت سیاسی نہیں معاشی مارچ کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے میڈ ان پاکستان اصلاحات کا ایجنڈا لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کہا آج پاکستان ٹیک آف کر جائے گا۔ طلال چودھری بولے 5 سالہ ترقی کا منصوبہ ملک کے لیے اہم ہوگا۔ سیاسی رہنماؤں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ حکومت جو کر رہی ہے ان سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں۔ مذاکرات میں ہم نے گرفتار لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو بولے، عام آدمی بھی کہے گا ہم پر مقدمات سیاسی اور جھوٹے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے ایک اور زیادتی کی گئی، تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بنا کر مشاورت کرنا چاہیے، ملک میں بنیادی انسانی بنیادی محفوظ نہیں۔ بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات ہوئی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر کو 30 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی ہے۔ سال کا آخری دن بھی سرد ترین، بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی نے لوگوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ مری اور گلیات میں شدید ٹھنڈ برقرار، درجہ حرارت -10 تک گر گیا۔ ناران، کاغان اور بالا کوٹ سمیت پہاڑی علاقے سرد ترین ہو گئے۔ بالائی علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد میں صبح کے وقت کوہرا پڑنے سے گھاس سفید ہو گئی۔ سال کا آخری طلوع ہونے والا سورج اپنی کرنیں لٹانے میں مصروف۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں شہریوں نے طلوع آفتاب کا نظارہ کیا۔ سال نو پر فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا مقدمہ ہوگا، کراچی پولیس کی عوام کو وارننگ۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے صوبائی حکومت نے دفعہ 144 نافذ کی، شہری نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ، آتش بازی، بغیر لائٹ سائلنسرز موٹر سائیکل چلانے سے گریز کریں، خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ادھر کراچی میں سال نو کے لیے ٹریفک پلان جاری، اختر کالونی سے باراستہ خیابان اتحاد سے سی ویو کا روڈ بند ہوگا، 2 تلوار سے عبداللہ شاہ غازی مزار سے اور مزار سے 26 اسٹریٹ جانے والی سڑکیں بھی بند ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا سال نو کا جشن عالمی طرز پر منانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی میں لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح شاندار آتش بازی ہوگی۔ سال نو کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے۔ گورنر ہاؤس میں سال نو کے استقبال کے لیے شاندار آتش بازی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سال نو کے موقع پر قوالی کی یادگار محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ لاہور پولیس نیو ایئر نائٹ پر منچلوں سے نمٹنے کے لیے تیار، ون ویلنگ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو حوالات کی سیر کرائی جائے گی۔ اسلام آباد میں بھی سخت اقدامات، سی ٹی او اسلام آباد کا کہنا ہے فیملی والی جگہوں پر منچلوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، والدین اپنے بچوں کو ون ویلنگ اور ریس لگانے سے روکیں۔ پارا چنار کی صورتحال کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں، ملک کے تاریخ میں بڑے سانحات بانی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے لابنگ فرم کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ ہونے کی کوشش کی، بانی پی ٹی آئی ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے ان ناکام عزائم کو پورا نہیں ہونے دیں گے، غازیوں نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں چیلنج کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا اے ٹی ایف ٹریننگ سکول کو سہولت فراہم کریں گے، شہداء کو کسی صورت نہیں بھول سکتے، شہداء کے خاندانوں کی کفالت کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں آج ملاقاتوں کا دن، بانی پی ٹی آئی سے وکلا اور اہل خانہ ملاقات کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات بھی متوقع، دونوں کی گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوئی تھی۔ 2 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کے حکومتی ٹیم کے 7 اجلاس سے پہلے آج ملاقاتوں میں اہم مشاورت کا امکان۔ بانی چیئرمین سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور تینوں بہنوں کی بھی ملاقات ہوگی۔ انٹرنیٹ کی سلو کی وجہ سے بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے، پہلے کام ہو جاتا تھا تھوڑا بہت آن لائن ارننگ کے لیے، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہی ہے سر۔ حکومت کو چاہیے یہ معاملات کو دیکھے اور اس کے اوپر جو ہے نا کوئی خصوصی اگر ہو سکتا ہے تو جلد از جلد جتنا جلد ہو سکتا ہے یہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ جی انٹرنیٹ یوز کرنے سے بہت مشکل ہوتی ہے، حکومت کو چاہیے کہ کوئی اچھا اقدام کریں۔
इंटरनेट सुस्त रवि के जाल से बाहर ना निकल सका। स्लो इंटरनेट से फ्रीलांसर्स और नेट कैफे चलाने वाले मुतासिर। सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपर्स का घंटों का काम हफ्तों पर चला गया। सार्फिन कहते हैं एक फाइल डाउनलोड करने में घंटों लग जाते हैं। हुकूमत को चाहिए नेट बहाल करे ताकि हम अपना कार बर वक्त कर सकें। दुनिया तेजी से दौड़ रही है और हम पैदल भी नहीं चल पा रहे। कोई टाइम इनका शेड्यूल नहीं है, कोई नहीं है। गैस हर वक्त गैस नहीं है। गैस ना होने के बराबर है। अब वैसे तो कहते हैं कि जी तीन टाइम खाने के टाइम आएगी, लेकिन आती नहीं है। वो ना होने के बराबर है। चूल्हा नहीं जलता। गैस महंगा है, फिर आ भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा। इसी वजह से तंग है, बहुत लेट हो जाते हैं सुबह। घर में कोई सहूलत नहीं है, गैस भी नहीं है, आ ही नहीं रहा। मिसाल है क्या करें, बच्चे रोजा मोल लगवा के मिसाल है परेशान हुए पड़े हैं। गैस लोड शेडिंग का मसला तो शीशनाक हद तक पहुँच गया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों ने अपने मसाइल का रोना रो दिया। मौसम सरमा में गैस के बहरान पर शहरियों का मायूसी का इजहार। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से रोज़मर्रा ज़िंदगी और सनती सरगर्मियाँ मुतासिर। लाहौर के शहरी कहते हैं कि कई इलाकों में दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन चुका। गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से बगैर नाश्ते दफातर जाना पड़ता है। पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल सिस्टम तैयार। मुशीर सेहत KP एहतिशाम अली का कहना है सिस्टम से DHOs और MS अद्वियात का ऑनलाइन ऑर्डर देंगे। अद्वियात के ऑर्डर्स QR कोड के साथ ऑनलाइन जनरेट होंगे। इस सिस्टम से हमें वक्त और वसाइल की बचत होगी और अद्वियात में मुबैना करप्शन का सदेबाप भी होगा। साल का आखिरी दिन भी फलस्तीनियों के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लाया। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए। गजा के खैमों में शदीद सर्दी से 6 बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए। दूसरी तरफ सेहोनी फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू हसाम को बदनाम ज़माना इसराइली जेल तीमान में कैद कर दिया। आलमी इदारा सेहत का डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल कोई फौरी रिहाई का मुतालबा। यूनिसेफ का कहना है 2024 तनाज़ात वाले इलाकों में बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल रहा। दुनिया के 47 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे तनाज़ात वाले इलाकों में हैं। हादसे का शिकार जनूबी कोरियन तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद। नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनूबी कोरिया ने कहा कि ब्लैक बॉक्स मिलने से तहकीकात में मदद मिलेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह का तयन करने में कई माह का वक्त लग सकता है। तैयारा हादसे में 179 अफराद हलाक हुए थे। उधर लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें अब तक ना मिल सकीं। लोग हवाई अड्डे पर जमा, तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खातून सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा हार गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी खातून सहाफ़ी के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त के मुकदमे में ट्रंप अपील मुस्तरद। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने $50 लाख हर्जाने की ट्रंप की अपील मुस्तरद की। खातून सहाफ़ी जेन कैरोल ने ट्रंप पर 1990 की दहाई में बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी तरफ साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को वाशिंगटन में अदा की जाएंगी। बरतानिया, जापान और जर्मनी समेत दुनिया भर से इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जिमी कार्टर के एजाज़ में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। जर्मन हुकूमत ने एलोन मस्क पर इंतखाबी अमल में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। जर्मन हुकूमती तर्जुमान का कहना है एलोन मस्क विफाकी इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD की हिमायत का इजहार कर चुके हैं। जर्मनी में 23 फरवरी को इंतखाबात शेड्यूल हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान सैकड़ों जंगी कैदियों का तबादला। मॉस्को और कीव ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में 300 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक किया था। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मॉस्को ने 150 रूसी फौजियों के बदले 150 यूक्रेनी फौजियों को रिहा किया। रूस की कैद में 8000 के करीब यूक्रेनी फौजी मौजूद।